صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير عليه وعلى آله وصحبه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار. فأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. روشی پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، آپ لوگوں کے سامنے ابتدائیہ حمدیہ صلاۃ و سلام سے متعلق اور تقوی سے متعلق جو بات پڑھی جاتی ہے، عموماً میں غیر مسلموں کی مجالس میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، لیکن ضرورت آج روزی روٹی عہدیداری کے واسطے جو مسلمانوں نے اپنی تہذیب اپنی زبان سے ہجرت اختیار کرنی ہے، تو میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ وہ بیان کر دوں. ہم اللہ کے سامنے گزارتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. یہاں رک کر ذرا میں ایک بات کہوں کہ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے بہت ایک سوچ نفس و شیطان کا شر ہے کہ یہ پڑ گئی ہے کہ تقوی کے ذمہ دار کچھ نماز پڑھانے والے مدرسے پڑھانے والے جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کی ذمہ داری. ہم روزگار کے اعتبار سے پڑھا ہے نہیں، خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں سے. ایمان اور تقوی لازم و ملزوم ہے، اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی اور بندوں کے حقوق کے معاملے. پھر صلاۃ و سلام آپ پر، آپ کی آل پر ہے. یہ چیز جو ہے بخشانے ضروری ہے. میں التحیات پر غور کرتا ہوں، شروع ہوتی ہے اس بات سے اللہ ہماری روحانی جذباتی عبادت ہے، ہماری بدنی عبادت ہے، ہماری مالی عبادت ہے. اب غور کرو میاں تو تینوں عبادتوں میں اللہ سے نظر آتے ہیں. اس طرح کہ کہیں ریا کھا جاتی ہے، کہیں فخر و مباحات کھا جاتا ہے نیکیوں کو. کام آتی ہے ایک چیز آخر میں، والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو رد نہیں کیا جاتا. ہمارے اعمال کی خرابیاں قابل رد، ہمارے اعمال کو رد کر دیتی، مگر سلام جو ہے ریا سے بھی پڑھا جائے تو رد نہیں کیا جاتا. آپ نے حدیث شریف ہے، میں اس کو میری کم معلومات کے تحت کوئی اور بتا دے. درود شریف کی فضیلت کو بہت بڑی خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ ریا کے ساتھ ہو تو رد نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ اس موقع پر میں ایک بات بتا دوں، نیک کام کرنے والوں کے لیے اختصار کے ساتھ ایک قیامت میں ایک شخص لایا جائے گا، عالم دین ہے. کیا ہے میرے واسطے؟ میں نے علم سیکھا، علم دیا. تو نے علم سیکھا اس لیے کہ تو عالم کہلائے. اب تیرا ٹھکانہ دوزخ اور نہیں اڑا دیا جائے گا. سخی لایا جائے گا، اپنی سخاوت پیش کرے گا. اللہ عز و جل سمیع و بصیر ہے اور ناقد ہے، پرکھنے والا. فرمائے گا جو کچھ دیا تھا اپنے نام و نمود کے واسطے اب تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے. شہید لایا جائے گا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ پہلا قدم ٹپکنے سے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب بھی بات نکلے گی کہ تو نے دل میں یہ خیال کیا تھا کہ لوگ مجھے بہت بہادر کہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑنے والا کہیں.
اب اس کے بعد میں نے جو درود شریف ایک بار میں اہتمام کیا وہ دلائل الخیرات کا درود شریف ہے. اس میں دو مبارک جماعتوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. وہ درود شریف تنمی ہے. کہا گیا ہے کہ صلاۃ و سلام ہو سب سے بہترین مخلوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جو ہجرت کیا اللہ اپنے رسول کی نصرت کے لیے اور نصرت کی مدد کی ہجرت کے لیے، کیا ہی اچھے مہاجر تھے اور کیا ہی اچھے انصار تھے. اب یہاں ایک بات اخلاص کی بولوں. یہ جنت میں ہر عمل پر ہے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. جیسے ریا کی بات بتایا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات احادیث مزاج خدا کے تحت نقل کی ہے. الناس کلہم موتى، تمام انسان مردہ ہے. ہم مردہ اس کو سمجھتے ہیں کہ روح نکل گئی مردہ ہو گیا، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے دل وہ سنیے کہ کیا زندہ ہوتی ہے. الناس کلہم موتى، تمام انسان مردہ الا العلماء، مگر جو علم رکھتے ہیں. کل العلماء نائمون، سارے علماء سو رہے. الا العاملین منہم، مگر وہ جو بعمل ہے، پریکٹیکل ہے ان کی زندگی، وہ جاگ رہے. والعاملین منہم کل عالمون خاسرون، جتنے عالم ہیں سب خسارے میں. یہ عربی کی زبان کے کمال ہے کہ پہلے ایک بات بول دی جاتی ہے اور اب ان کو ڈسٹنگش کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے. کل عالمون خاسرون، تمام علماء خسارے میں، گھاٹے میں. الا المخلصون، مگر جو مخلص ہے اللہ کے بارے. تو اپنے اعمال میں اخلاص کا ہمیشہ خیال رکھیے. اور میں یہ جو دوسری پڑھا ہوں وہ اس لیے کہ مجھ حقیر فقیر کو بھائی نے اس قابل سمجھا کہ میں نام تجویز کروں. میں اب تک ایسا نہیں کر سکا تھا. انصار رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق میرے دل میں ایک خصوصی ہمدردی رہی. دیکھیے عقیدت میں ہم کسی کو فرق نہ کریں، لیکن کسی سبب سے یہ انسانی جذبہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو قربانیاں ایثار سے کام کیا ہے. یہاں تک کہ جو کچھ اخوت کے وقت کیا تھا، مہاجرین فارغ البال ہو گئے. حضور نے کہا کہ تم سے جو دیے تھے لے لو. کہا نہیں حضور، ہم نے جو دیا ہے وہ دے دیا ہے ہمیشہ. تو اسے قبول کیا گیا. وہ دوسری کی خصوصیت یہ رہی. اور جو خدا کے حکم پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس میں ہے اے بنی آدم، اے آدم کی بیٹوں اولادوں، خذوا زینتکم، اپنے وضاقتہ لباس کو زینت دے لو. کب؟ عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے جاؤ. اس میں مسجد لفظ سجدہ گاہ نہیں لیا گیا تھا، جمعہ صلاۃ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی نماز کا ترجمہ کیا گیا ہے. غالباً اس میں مترجم علیہ الرحمن کے مطابق یہ ہو وہ سجدہ کرنے جب تم جاؤ تو تم ایسے رہو. اس کا پتہ چلا کہ ہم جو احکم الحاکمین کی حکومت کی بالا تری کو
دنیا کے حاکموں کے درمیان خلط پلت کرتے ہیں، اس کا تفوق، اس کا ڈسٹنگش ہونا، اس کا ممتاز ہونا، یہ ہر نماز کے وقت یاد آئے کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو درست کر لو۔ ایک صحابی پر نظر پڑی حضور کی، بال بکھرے ہوئے تھے، بلایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم اپنے بالوں کو درست کر لو؟ بات یہ ہے کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، تو جب نماز کا ارادہ کریں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور مقابلہ موازنہ کریں کہ ہم دوسروں کے سامنے آتے تو کیسے رہتے ہیں۔ اب ایک مغربی طرز نے کیا کیا ہے، دنیا کے ساروں کو ایک کر دیا ہے۔ جو آفس میں طرز اچھی لگتی ہے کہ ٹی شرٹ ہے اور کب سے نظر آ رہے ہیں، وہی حالت مسجد میں رہتی ہے۔ تو خدا کے لیے مزاج خدا و رسول کو سمجھنا یہ ہر کسی کا اپنا کام ہے، وہ ذمہ داری سے کہ اس کو کیسا لباس پسند آتا ہے۔ اب ذرا اس سلسلے میں یہاں میں گھر سے جب چلتے ہیں مسجد کے لیے وہاں سے بات شروع کروں۔ ایک مواد میرے ہاتھ پڑا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور عمل میں نے دیکھا۔ وہ عمل یہ دیکھا کہ جب ہم چلیں تو اللہ سے باتیں کریں۔ اب دیکھیے باتیں کیا، میں تجھ سے مانگنے والوں اور تیری طرف چلنے والوں کا جو تجھ پر حق ہے اس کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ یہ بات سمجھ لینا، اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے، جو اس کے طرف چلتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے ان کا کوئی حق رکھا، ان کا حق میرے اوپر ہے، تو ہم ان کے حق سے، ان کے واسطے سے، حق کے واسطے سے مانگے، ان کے تیرے تجھ سے مانگنے والوں اور تیری طرف چلنے والوں کا جو حق ہے وہ حق کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری طرف اکڑتا اتراتا نہیں نکلا ہوں۔ ہاں مزاج اللہ اپنی مخلوق کا مزاج سمجھتا ہے کہ یہ اس میں ایک شر کا جذبہ ہوتا ہے، اور اب وہ ہر بات پر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں نیک کام کرنے والا ہوں، میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ یا اللہ میں تیری طرف آکڑتا اتراتا نہیں نکلا ہوں اور نہ دکھانے کے لیے نکلا ہوں۔ آسان بولے، یا اللہ میں تیرے غضب سے بچنے کی آس، یہ دیکھیے میں تیرے غضب سے بچنے کی آس اور تیری رضا کی تلاش میں نکلا ہوں۔ بے شک دیکھیے تیرے غضب سے بچنے کی آس اور تیری رضا کی تلاش میں نکلا ہوں۔ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ مسجد کو آتے میں ہم بھولے، اچھا اب یہ طہارت خانے وغیرہ بن جاتے ہیں مساجد میں، اور بننے کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہاں کر لیں گے، اب یہاں کے پیشاب کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، مگر ان کو زیادہ تر آپ مسافروں کے لیے سمجھو، اور مقامی جو لوگ ہیں وہ گھر کو حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے چلو۔ اب دیکھیے میری بات کو سنیے آپ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری طرف مطہر باوضو ہو کے نکلتا ہے تو جب وہ سیدھا پیر اپنا اٹھاتا ہے تو میں اس کے نام اعمال میں ایک نیک لکھواتا ہوں، اور جب بائیں پیر اٹھاتا ہے تو ایک بدی کو مٹا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات ہو جانے پر اپنے دل میں اگر ایک بات ہو کہ مسجد کو جانے میں 100 قدم ہے میرے، تو ذرا میں آدھے قدم اٹھاتا ہوں،
تو 200 ہو جائیں گی. 200 نیکیاں مجھ کو ملے گی اور 200 برائیاں مٹ جائیں گی. تو اب یہ ٹرک لگے گی اپنے کو کہ یہ تو ٹرک ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے. لیکن حدیث شریف کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں خود اللہ نے بات بتایا ہے کہ ہر قدم سینے قدم پر نیکی ہے، بائیں قدم پر بدی کا مٹائے جانا ہے اور نیکی کا لکھا جانا ہے. اب بندے کا اختیار ہے وہ اپنے قدم بڑے بڑے اٹھائے یا چھوٹے چھوٹے اٹھائے. یعنی اللہ آپ ہم کو اپارچونٹی دے رہا ہے کہ تم اگر یہ سن لو تو میرا فضل حاصل کرنے کے واسطے ٹرک استعمال کرو. کیسا پیار ہے نا. تو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اور آپ لوگ اس انداز سے نہ سنیں کہ حضرت کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں. نہیں، آپ میں سے ہر ایک میسنجر ہے، پیغامبر ہے. یہاں سے جا کر آپ دیوانہ وار یہ طریقہ اختیار کیے کہ لوگوں کے بات بولیے. حضور نے آخری حد میں ذمہ داری ہم پر لگی ہے کہ تم میں سے ہر ایک میری وہ بات اگر ایک ہی کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا. دیکھیے، اور اس سلسلے میں آخری بات کہ یہاں پہنچ کر عاجزی اور انکساری جس قدر ہوتی ہے وہ بدل آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے انسان کو اور دنیا کی محبت، وہ دنیا کے حاکموں کا تو احترام کروا دیتی ہے. ہم کورٹ میں جاتے ہیں صاحب، ایک شخص کورٹ میں پہنچا، اس کا رومال ایسا پڑا ہوا تھا. کلرک نے بولا آ جاؤ. وہ دوسرے کلرک کے پاس گیا. کیا ہے سر؟ کنٹمپٹ آف کورٹ کی 50 روپے دو. کیا ہو گیا؟ میں نے کیا اور تم نے جو رومال رکھی ہے جرم ہے. آپ بتاؤ. نماز جنازہ کھڑی ہوتی ہے تو رومال پڑھ لیتے ہیں. ایک امام صاحب کو رومال ٹپکا ہوا دیکھا میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سمجھیں، اس کو اختیار کریں. ایک نکاح خانی کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جو خطبہ نماز پڑھاتا امام حافظ قرآن، وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے اور نیند دراز ہے. میرے میں خرابی ہے کہ میں بکھر جاتا ہوں، میرا لہجہ سخت ہو جاتا ہے. میں نے اسے کہا اب تعلیم یافتہ لوگ آپس میں بات کرنے کی، حضرت کو موعظت بالحسنہ اختیار کرنی چاہیے، ذرا نرم بات بولنی چاہیے. دیکھا آپ نے سمجھدار تعلیم یا اس میں ہیڈ ماسٹر لوگ تھے، کہاں پہنچ گئی؟ ارے میاں سنو، حدیں قائم ہو گئی ہیں. ہاں، یہ ہماری بیچارگی ہے جو حد کو نافذ نہیں کر سکتے. جب یہ بیچارگی ہے تو ہم خود اپنی نفوس کو تابع فرمان رکھیں کہ وہ شخص اگر ڈانٹ رہا ہے تو اس کی جیب کے واسطے ڈانٹ رہا ہے یا کھیتی باڑی کے سچ مانیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی سب بات کو اپنے واسطے نجات کا ذریعہ سمجھیں. اب میری بات کچھ طویل ہو گئی ہے، ان چند باتوں کو آپ محفوظ رکھیں. اللہ کرے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق ہو اور اللہ عز و جل ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین آمین.